اس سے اکانومی سنبھالی نہیں جا رہی، اس سے جو ہے نا لائن آرڈر جو ہے نا سنبھالی جا رہی، تو اس سے ملک نہیں سنبھالا جا رہا ہے. تو اس سے ہم کہتے ہیں کہ فوری الیکشن ہو اور صحیح قیادت آئے. اس وقت جتنے لوگ عمران خان کے لانگ مارچ میں ہیں، اگر صرف اور صرف اتنے لوگ لے کر بھی عمران خان اگر اسلام آباد میں داخل ہو جائے، اتنے ہی لوگ جتنے ہیں، صحیح بات ہے، تو بھی یہ حکومت ان لوگوں کے ساتھ نہیں لڑ سکتی ہے. 3 دن ہوئے ہیں، عمران خان کی مقبولیت دیکھ لیں آپ. اس میں ایک چیز ایڈ آن کرنا بہت ضروری ہے کہ آج NA-45 کرم میں الیکشن میں آپ دیکھیں کہ PDM کو ساری جماعتوں کو آج پھر ایک بار شکست ہوئی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم، میں ہوں جاسمین منظور اور آپ دیکھ رہے ہیں حقیقی آزادی ٹرانسمیشن صرف بول نیوز پر. ناظرین، آپ کو پتا ہے کہ ہر لمحے کی خبر ہم آپ کو دے رہے ہیں، نہ صرف خبر دے رہے ہیں، اس کے ساتھ تجزیہ بھی کر رہے ہیں. آج حقیقی آزادی کا تیسرا دن تھا اور یہ مارچ ویسے تو آگے جانی تھی، لیکن ایک بہت ہی انفارچونیٹ حادثہ ہوا اور اس حادثے کا آپ جانتے ہیں کہ ذکر سب جگہ ہو ہی چکا ہے. ایک نجی ٹیلی ویژن کی رپورٹر تھیں، اپنے کام کر رہی تھیں، اپنی جاب کر رہی تھیں، صدف نعیم. وہ کنٹینر سے دوسرے کنٹینر پر جب جانے لگی تو وہاں پر وہ گریں اور وہاں پہ وہ شدید زخمی ہوئیں اور اب وہ ہم میں موجود نہیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. یہی سننے کے بعد چیئرمین تحریک انصاف عمران خان بھی کنٹینر سے نیچے آ گئے اور اس حادثے کی بھرپور طریقے سے انہوں نے مذمت کی اور اسی لیے انہوں نے کہا کہ آج ہم اپنا مارچ یہیں اختتام کرتے ہیں، کل اس کو وہاں سے روانہ کریں گے صبح. اٹس اے ویری ویری انفارچونیٹ انسیڈنٹ اور جتنا بھی اس پر دکھ کا اظہار کیا جائے وہ کم ہے. بس صرف یہی دعا ہوگی کہ بہت لوگ ہیں، عوام ہیں، نکل رہی ہے، بچے ہیں، بوڑھے ہیں، جوان ہیں، فیملیز ہیں. آپ کو تھوڑا سا احتیاط کرنا ہوگا اپنے پروٹوکولز کا. دیکھیں آپ کہاں جا رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں. کرینز لگی ہوئی ہیں، میڈیا کوریج بھی ہے. ظاہر سی بات ہے جب جنبِ غفیل ہوتا ہے تو گاڑیاں بھی چل رہی ہوتی ہیں، کنٹینرز بھی لگے ہوئے ہوتے ہیں. تو میں یہ کہوں گی کہ جو میرے صحافی بھائی اس کے کوریج کر رہے ہیں، بہنیں میری جو کوریج کر رہی ہیں، جو میرے کالیگز ہیں، وہ اپنا بہت بہت خیال رکھیں. سب سے پہلے تو یہ آج کی خبر تھی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گی کہ میرے بہت ہی بول فیملی ممبر کے بہت ہی میرے عزیز کالیگ میرے ساتھ ٹرانسمیشنز میں ہوتے ہیں، سینئر تجزیہ نگار ہیں، ون آف دا بیسٹ یوٹیوبرز، بہت اچھا بولتے ہیں. کل ان کی والدہ کا انتقال ہوا اور اس حوالے سے ساری بول فیملی کی طرف سے تعزیت ہے. یہ بول پہ خبر فوراً چلی تو ہم نے ان سے تعزیت آج کرنا چاہیں گے. آپ لوگ بھی کریں، ان کے لیے دعا فرمائیں. ان کی والدہ کے لیے آئی ایم مسنگ ہم. ظاہر سی بات ہے بڑی غم کی گھڑی ہے ان کے لیے، تو اللہ تعالیٰ ان پر اپنا رحم کرے اور ان کی والدہ کی اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے. اینڈ یس، بول فیملی اسٹینڈز ود ہم اور ان کو میں یہی کہوں گی کہ جتنا بھی افسوس کیا جائے وہ کم ہے. میرے ساتھ اس ٹرانسمیشن میں میرے 2 کالیگز موجود ہیں. امیر عباس میرے ساتھ ہیں، اس کے ساتھ ساتھ میرے ساتھ عباس جو ہیں وہ بھی موجود ہیں اور ان سے بھی ہم گفتگو کریں گے. اچھا، بہت ساری باتیں ہو رہی ہیں جی، مذاکرات ہو رہے ہیں، مذاکرات نہیں ہو رہے، مجھے یہ کہا گیا، مجھے وہ کہا گیا. لیکن سب سے اہم بات یہ ہے کہ چودھری پرویز الہی جو چیف منسٹر ہے پنجاب کے، انہوں نے بات جو بتائی ہے، عباس شبیر بھی میرے ساتھ موجود ہیں، ان سے بھی گفتگو کریں گے. انہوں نے جو بات کی ہے کہ دیکھیں جمہوریت میں ہو لانگ مارچ میں، پروٹیسٹ میں، بات چیت کے علاوہ تو کوئی دروازہ ایسا ہے ہی نہیں نا کہ جمہوریت میں، اور مار کٹائی سے تو کچھ بھی نہیں ہوتا. تو بات چیت کس سے کرنی ہے؟ آپ کو یاد ہے کہ کل میں نے جب یہ خبر چلی تو میں نے فواد چودھری صاحب کا بیپر لیا جس پہ انہوں نے صرف نہ اس کی تردید کی، پھر خان صاحب کی ٹویٹ بھی آ گئی اور انہوں نے واضح طور پر کہا کہ انہوں نے کہا بات کس سے کریں، ان سے کیا بات کرنے ہیں، ان کے پاس تو کوئی مینڈیٹ ہی نہیں ہے بات کرنے کا، یہ ہمیں کیا دے سکتے ہیں، ہمیں صرف الیکشن کی تاریخ چاہیے. البتہ بیک ڈور ڈپلومیسی میں آنے والی اطلاعات یہ ہیں کہ ایک نجی فنکشن تھا، شادی تھی، وہاں ملاقات ہوئی ایک ادارے کے سربراہ کی. اس کے بعد چیف منسٹر جو ہیں وہ بات چیت کا دروازہ کھولنے کی کوشش کر رہے ہیں. مینڈیٹ صرف ایک ہی ہے. خان صاحب نے کہا ہے کہ بات چیت کے ذریعے ہمیں صرف ایک ہی چیز چاہیے، ہم اب اس مارچ میں صرف انتخابات کی ڈیٹ لے کے جائیں گے اور کچھ بھی نہیں. آج انہوں نے افواج پاکستان کے حوالے سے تھوڑی ان کی لچک میں نے دیکھی، ان کی بات میں نرمی آئی اور یہ بہت اچھا ہے، اس لیے کہ جو بھارت کو انہوں نے آج ڈٹ کے پیغام دیا نا وہ بہت مجھے اچھا لگا. ایک قومی لیڈر ہونے کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی بتا دیا کہ جی، انہوں نے کہا میں تعمیری تنقید کرتا ہوں بھائی،
میرا کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے, میں کوئی ذاتی حملے نہیں کرتا, میں چاہتا ہوں ملک کی فوج جو ہے, ہم سب یہ چاہتے ہیں وہ مضبوط ہو, ہم ہیں, ہم سے فوج ہے, اور ملک فوج کی قومی سلامتی کی جو دیوار ہے ملک اس پر ہی کھڑا ہوا ہے. تو بھارت میں جتنی تالیاں بج رہی تھیں یا جتنا شور ہو رہا تھا وہ آئی ایم شور کہ آج ان کو ایک تھپڑ لگ گیا ہوگا. یہ ہمارا اندرونی معاملہ ہے, آپ کے بھی بڑے اندرونی معاملات ہیں. کسی دن بھارت پہ ٹرانسمیشن کی تو سارے پنڈورا باکسز کھول دوں گی کہ کیا کیا کرتے رہے ہیں آپ اور کتنا ظلم اور بربریت ہوتی رہی ہے مودی سرکار کے دور میں. سو بہرحال امیر آپ کی طرف گفتگو لے کے آتی ہوں. اچھا, اسد کیسر صاحب پہلے بات کر لیتے ہیں, عباس شبیر میرے ساتھ ہیں ہی. امیر, یو آر آلسو ویلکم ٹو آسک ہم کوسچنز. اسد کیسر صاحب اسپیکر اسمبلی کے رہ چکے ہیں اور تحریک انصاف کے ایک سینئر ممبر ہیں. ہی واز دا لاسٹ پرسن جو ملاقات کی, پھر خان صاحب چلے گئے, کس طرح گئے یہ سب آپ جانتے ہیں. اسد کیسر صاحب بہت بہت شکریہ, السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو دا ٹرانسمیشن. وعلیکم السلام. اسد کیسر صاحب, یہ بہت ساری باتیں ہو رہی ہیں کہ جی بات چیت ہوگی, بات چیت نہیں ہوگی. آپ لوگوں نے تو یہ طے کر لیا ہے نا کہ اگر بات چیت بھی ہوگی تو ایک ہی نقطے پہ ہوگی. اب وہ نقطہ یہ ہے کہ الیکشنز کی ڈیٹ دی جائے, اور اس وقت جو افراتفری ہے پاکستان میں جو مزید ہو سکتی ہے, جب اتنا بڑا مجمع اسلام آباد پہنچ جائے گا تو پھر یہ ظاہر ہے ان کے تو جو ہتھ کنڈے ہیں وہ یہ کریں گے ہی کریں گے, پی ڈی ایم کی گورنمنٹ. لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان کے پاؤں ڈگمگا رہے ہیں, ہو سکتا ہے کہ کوئی فیصلہ ہو جائے اور جلدی ہو جائے؟ سب سے پہلے تو میں بات کروں کہ ہمارا صرف واضح مطالبہ ہے کہ فوری الیکشن, اور فوری الیکشن جو ہے نا ہم چاہتے ہیں کہ فری اور فیئر الیکشن ہو, صاف اور شفاف الیکشن. کیونکہ اس وقت جو یہ حکومت ہے یہ انہوں نے ہر جو اس کی فیلڈ ہے اس میں تباہی بچائی رکھی ہے. جن سے گورنر سنبھالا نہیں جا رہا, اس سے اکانومی سنبھالی نہیں جا رہی, اس سے جو ہے نا لائن آرڈر جو ہے نا سنبھالی جا رہی, اور اس سے جو یہ جو بہت بڑا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم جو ہے نا کوئی ہم نے پوری دنیا میں گھوم پھر کے گھوم رہے ہیں, لیکن ابھی انہوں نے کوئی خاص کامیابی حاصل نہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ابھی ان کے اپنے یہ فیور میں ہے کہ فوری الیکشن کروائیں, کیونکہ جتنے ٹائم گزرے گا ان کی مقبولیت جو ہے نا کم ہوتی جا رہی ہے. اور ہمارے لیے تو پولیٹیکلی یہ سوٹ کرتا ہے کہ جتنے یہ الیکشن آگے بڑھے گا تو ان کی پالیٹکس ختم ہوگی. لیکن پرابلم یہ ہے کہ پاکستان کدھر کھڑا ہوگا. اس وقت جو پاکستان کو یہ اکانومی کے ساتھ حال کر رہے ہیں, اس وقت جو ملک میں مہنگائی ہے, اس میں اس وقت جو گورننس کا جو سچویشن ہے, تو اس سے ملک نہیں سنبھالا جا رہا ہے. تو اس سے ہم کہتے ہیں کہ فوری الیکشن ہو اور صحیح قیادت آئے, اور اس کے جو بڑے ملک کے جو بڑے بڑے مسائل ہیں وہ مسائل جو ہے نا پراپر دھیان ہو جائے. اسد کیسر صاحب, یہ بات ان کی سمجھ میں آ نہیں رہی, ان کو یہ احساس نہیں ہے جو جن چیزوں کا آپ نے تذکرہ کیا, یہ واقعی ایک بہت لمحہ فکریہ ہے. بھائی معیشت ہے, دوسرا آپ اس پی ڈی ایم کی گورنمنٹ میں جو لوگوں پر تشدد ہو رہا ہے, ابھی بھی میں نے سنا ہے, اطلاعات آ رہی ہیں, بھائی کتنی نیچ حرکت ہے یہ. آپ ہوٹل والوں کو فون کر کے اور آپ خط نکال رہے ہیں کہ جی یہاں پر لوگوں کو جو حقیقی آزادی مارچ میں حصہ لینا چاہتے ہیں, پروٹیسٹ ایک بیسک ہیومن رائٹ ہے, ہمارا رائٹ ہے, آئین ہمیں رائٹ دیتا ہے ٹو پروٹیسٹ. اور آپ کے دور میں آپ کو یاد ہے کتنے مارچ, ہزاروں مارچ تو یہ لے کر آئے, بلکہ ایک صاحب تو وہ مارچ جو اپنی لے کے آئے وہ گیٹ نمبر 4 کی طرف جانا شروع ہو گئے اور انہوں نے کہا اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا. اچھی طرح آپ کو پتا ہے کہ اسد کیسر صاحب کیا کیا ہوا. اب یہ لوگوں کو ہوٹل دینے سے بھی منع کر رہے ہیں, اس کے ساتھ ساتھ میں نے یہ سنا ہے کہ پکڑ دھکڑ بھی شروع ہو گئی ہے. یہ انتہائی بوکھلا چکے ہیں, ان کے پاؤں جو ہے نا یہ جو کہتے ہیں نا کہ ان کے کام پہ ٹاک رہی ہے. اس وقت ان کو کوئی سمجھ نہیں رہے کہ سچویشن کو کیسے ہینڈل کرے. آپ کو پتا ہے کہ ہم نے جب لانگ مارچ ہمارے وقت ہوئی تو ہم نے فیسلٹیٹ کی, نہ ان کو گرفتاریاں کی, نہ ہم نے روڈ بلاک کی. ہم نے مطلب یہ مولانا جو ہے نا کتنے دن رہا اسلام آباد میں, ہم نے کبھی اس کے ساتھ ہم نے مذاکرات بھی رکھے, تو ہم نے کہا کہ ایک ان کی جمہوری حق ہے, ہم نے کبھی بھی ان کی جمہوری حق کو مطلب ڈینائی نہیں کیا. صحیح بات ہے. ابھی ہم تو کر رہے ہیں, ہم نے تو کچہری کے لیے ہمارا لیڈر کہہ رہا ہے کہ میں امن مارچ کرنا چاہتا ہوں, میں کنسٹیٹیوشن کے اندر جو ہے آپ پروٹیسٹ کروں گا, جو کہ ہمارا لیگل رائٹ ہے, جو کنسٹیٹیوشن ہمیں ایک رائٹ دیتی ہے
کہ ہم اپنے پرامن پروٹیسٹ کر سکتے ہیں، تو اور پھر جو ہم سپریم کورٹ کی ڈیسیجن ہے اس کے مطابق کریں گے. لیکن ان کو پتا ہے کہ جس طرح جو لوگ نکلے، آپ نے دیکھا کہ لاہور میں جو آگے حادثہ بڑھتا جا رہا ہے، جو اس کے ساتھ قافلہ ہے، جو اس کی استقبال ہو رہی ہے، پاکستان سے اتنا بڑا استقبال کبھی نہیں ہوا. تو یہ ان کی بوکھلاہٹ ہے. میں آپ کو بتاؤں، مسلم لیگ نون جو ہے نا سب سے بڑا لوزر ہوگا. مسلم لیگ نون پنجاب سے جو ہے نا فارغ ہو چکی ہے. مسلم لیگ نون جو ہے نا اس وقت، اور شکر الحمدللہ آپ کو پتا ہے کہ مولانا مولوی کے پاس تھوڑا بہت جو گنجائش تھی، ان کی سارے پی ڈی ایم کو آج جو ہے نا ایک بہت بڑا دھچکا لگا ہے کہ تقریباً 50% زیادہ مارجن سے اس نے جیتے ہیں. یعنی وہ ہمارے آدھا ووٹ بھی ہمارے حد تک پی ڈی ایم نہیں دے سکی، اور یہ وہ سیٹ تھی جو پی ڈی ایم کی سیٹ تھی، اور انہوں نے اس کو چائز جب کیا جب ہم نے جیتا تو یہ سمجھے تھے تھوڑے بڑا مارجن ہے. اور آج اللہ نے کرم کیا کہ پی ڈی ایم کو ایک بہت بڑا دھچکا لگا، بدترین شکست ہوئی. ان کو یہ عوام کی مینڈیٹ کا خیال رکھتے ہوئے استعفا دینا چاہیے اور الیکشن کی طرف جانا چاہیے. امیر عباس، اسد کیسر صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کو استعفا دینا چاہیے اور ان کو عوام کے پاس دوبارہ مینڈیٹ لینے کے لیے جانا ہوگا، لیکن ان کے تیور تو کچھ اور بتا رہے ہیں. پلیز جوائن دا ڈسکشن امیر. ان کے دیکھیں، ان کے تیور جو ہیں وہ کچھ نہیں کر سکتے جاسمین. ابھی تو اس میں ساؤتھ پنجاب کے لوگ شامل نہیں ہیں، ابھی تو اس میں جس مقام پر آج خان صاحب پہنچے اس مقام سے آگے کے لوگ شامل نہیں ہیں. ابھی اسد کیسر صاحب کے صوبے کے عوام شامل نہیں ہوئے. ابھی اسلام آباد جس کی 24 لاکھ آبادی ہے، جہاں بیٹھنا ہے عمران خان نے آ کے، یہاں کے لوگ شامل نہیں ہیں. پنڈی ڈویژن کے لوگ شامل نہیں ہیں. اس وقت جتنے لوگ عمران خان کے لانگ مارچ میں ہیں، اگر صرف اور صرف اتنے لوگ لے کر بھی عمران خان اگر اسلام آباد میں داخل ہو جائے، اتنے ہی لوگ جتنے ہیں، صحیح بات ہے، تو بھی یہ حکومت ان لوگوں کے ساتھ نہیں لڑ سکتی ہے. سو امیجن کریں جب یہ لانگ مارچ ٹریول کرتا کرتا آل دی وے، جب سارے ڈویژنز گجرانوالہ، راول پنڈی گزرتا ہوا اور پھر اسلام آباد میں داخل ہوگا. اسلام آباد کی 24 لاکھ کی آبادی ہے. 24 لاکھ کی آبادی میں سے اگر 1%، میں ایک منیمم فگر کوٹ کر رہا ہوں، 1% لوگ بھی اگر عمران خان کے لانگ مارچ میں شامل ہو، جو کہ 24,000 بنتا ہے، صرف 24,000. سو 24,000 پیپل ول بی کنٹریبیوٹنگ فرام اسلام آباد اونلی. امیجن کہ کے پی کے سے جب لوگ آئیں گے ہزاروں، باقی پنجاب سے، یہ تیور کیا کریں گے بھائی؟ کون سے تیور یہاں پہ کام دکھا سکیں گے؟ پھر اونچا کر دیں، حکومت بالکل کولیپس کر جائے گی. سو اس کو بہتر یہ ہے کہ ایمیکیبلی اس کو ریزالو کریں. عمران خان کی ایک جائز ڈیمانڈ ہے، وہ الیکشن مانگ رہے ہیں. اگر وہ یہ کہیں فار ایگزامپل کہ شہباز شریف کو ہٹا دو کان سے پکڑ کے، مجھے بٹھا دو کرسی پہ، تو پھر ہم بھی کہیں گے کہ بھائی یہ کیا ڈیمانڈ ہوئی؟ تو غلط ڈیمانڈ ہے. وہ الیکشن مانگ رہے ہیں. آج میں کہہ دیتا ہوں کہ جی الیکشن ہونا چاہیے ملک میں، سو واٹ؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ مجھے کہیں گے تمہیں الٹا لٹکا کے ماریں گے، جو رانا ثناء اللہ کہتے ہیں عمران خان کو کہ تمہیں الٹا لٹکا کے ماروں گا اسلام آباد میں. باتیں یہ دیکھیں ذرا انٹیریئر منسٹر کی. اب اسد کیسر صاحب ہمارے ساتھ ہی. امیر اگر آپ کوئی سوال کرنا چاہیں. اسد کیسر صاحب، یہ امیر عباس نے بڑا ویلڈ پوائنٹ اٹھایا. آپ 10-10, 20-20%, 30-30% بھی لے لیں، پنجاب سے لے لیں، گلگت بلتستان سے لے لیں، اسلام آباد سے لے لیں، اور پھر آپ کے صوبے کے پی جو کہ بار بار اپنا مینڈیٹ، اپنا فیصلہ کر چکا ہے، کرتا ہے، اور ہر دفعہ خان صاحب کے حق میں کرتا ہے. یہ لوگوں کو کس طرح سنبھالیں گے؟ کیا کریں گے؟ وہ 25 مئی کو جو انہوں نے کارنامے کیے تھے وہ دوبارہ کریں گے؟ یہ تو ان کو سمجھ نہیں آ رہی. آپ کو پتا ہے کہ آج ہم نے دوشیرہ میں ایک مختصر ریہرسل کی اور ہم نے ایک جلوس نکالا ہے، میں اور پروس خٹک صاحب. اس میں جو ہے نا تقریباً ہم شروع ہو گئے تھے تارو سے، اور 7 جگہوں پہ جتنے لوگ لکھتے تھے، یعنی ہمارے ساتھ ہمارا لیڈر نہیں تھا، ہمارے لیڈر جو لوگ لکھتے تھے. پھر ہم نے سوامی میں ایک بہت بڑا جلسہ کیا. تو اس وقت تو لوگوں پہ بہت غم و غصہ ہے، اور غم و غصے کی 2-3 بنیادی وجہ ہے. ایک تو مہنگائی کی جو حال ہے، دوسرا لوگ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے ہماری ضمیر کا سودا کیا ہے، انہوں نے ہمارے عزت کا سودا کیا ہے. ایک رجیم چینج جو ہوئی ہے، یہ بیسیکلی ایک سازش کی طے ہوئی ہے، اور یہ جو امریکن کے کہنے پہ سب کچھ ہوا ہے. لوگوں کے اندر یہ بات بیٹھ گئی، جتنے بھی بات کر سکیں، جتنا بھی یہ ہے، لوگ ابھی اس بات کو پہ کنونس ہے، سمجھ چکے ہیں کہ یہ امریکہ کے اندر ایک سازش ہوئی، اور سازش کے ساتھ سب کچھ ہو گیا ہے. تو لوگوں کے اندر بہت غم غصہ ہے، یہ ایسے حالات کا مقابلہ نہیں کر سکتے. ہم ان کو کہتے ہیں کہ آئے دیکھو، آپ پیسفلی ایک سچویشن سے نکلے، آپ الیکشن کریں. الیکشن کے ذریعے جو ہے نا جو تبدیلی آئے گی وہ پیسفل تبدیلی ہوگی. اگر خدا نہ خواستہ یہ ہمارے ہاتھ سے نکل گیا، سری لنکا کی سچویشن بن گئی، تو پھر کیا ہوگا؟ ہمارے لیے سب سے اہم پاکستان ہے.
हम किसी भी सूरत में ये नहीं चाहते कि हमारे मुल्क को कोई नुकसान हो। हम पुरअमन लोग हैं, हम वो लोग हैं, हमारे पास जो हमारे वर्कर है वो एजुकेटेड वर्कर है, हमारे पास कैंपस है, हमारे पास बच्चे हैं, ख्वातीन है, वो हमारे साथ है। मतलब ये इस किस्म का राना सनाउल्लाह कर रहे, कहीं एक ड्रामा कर रहे, कभी दूसरा ड्रामा कर रहे, और आज तो पीटीएम ने केपीके में ऐलान किया कि हम भी 4 तारीख को जुलूस निकालेंगे। ये जितना भी दबाव डालना चाहते हैं ये इनकी ये बहुत साबित होगी। असद कैसर साहब, आपको नहीं लगता कि ये तसादम चाहते हैं, ये चाहते हैं कि तसादम हो? ये बेसिकली मैं सोच रहा हूँ कि ये बेसिकली मार्शल लॉ को दावत देना चाहते हैं, जो कि बहुत अनफॉर्चुनेट है। इनको पता है कि हमारे हाथ कुछ आने वाला नहीं है, तो ये कहते हैं कि मुल्क में जिसके पास इक़्तिदार ना हो तो मुल्क में जो भी आए, लेकिन इमरान खान ना आए। इमरान खान इस वक्त लोगों के दिलों पे राज कर रहा है। अल्लाह ताला ने उसको एक जरूरतमंद लीडर है, उन्होंने एक अपना जो नैरेटिव वो लोगों तक पहुंचाया है। उसने जो पाकिस्तान की आज़ादी की बात की है, की आज़ादी की बात की है, उसका लोगों को समझ आ गया है। इमरान खान इस वक्त जो है ना इस मुल्क का एक बहुत बड़ा कायदे के बाद एक बहुत बड़ा लीडर बन गया है। इनकी बस की बात नहीं है। हम फिर भी इसको कहते हैं कि हम कभी भी जो है ना कॉन्स्टिट्यूशन को अंदर जो है ना एहतजाज करेंगे, और कोई ऐसा जो है ना हम अमन का मसला पैदा नहीं करना चाहते। अगर ये करना चाहते हैं तो फिर इनकी जिम्मेदारी होगी जो कुछ होगा। असद कैसर साहब से गुफ्तगू कर रहे थे, बहुत बहुत शुक्रिया। अमीर अब्बास और अब्बास शबीर, आपको सुनी, ये बात दुरुस्त है, ये बहुत क्वार्टर्स में ये बात हो रही है और सीरियस क्वार्टर्स में ये बात हो रही है कि खुदा ना खास्ता अगर तसादम हो। देखें ना, मुझे ये बताएं कि क्या आप खुद कैलकुलेट कर लें, मतलब आप दोनों सहाफ़ी हैं, अमीर यू ऑल्सो नो द सिचुएशन, अब्बास शबीर आपको भी पता है, तो तसादम का फायदा किसको है और नुकसान किसको है? आप खुद, मतलब अवाम खुद फैसला कर ले। चले हम भी इस पे तज्जिया नहीं करते, लेट्स कैलकुलेट कि किसके डैमेजेस ज्यादा हैं और किसको नुकसान ज्यादा है और किसको फायदा है। क्या इस वक्त की सबसे पॉपुलर जमात जो हर जगह से बाई इलेक्शंस जीत रही है, कोई तसादम खुदा ना खास्ता हो जाता है, कोई हालात खराब हो जाते हैं, तो क्या उनको फायदा है अगर कोई तीसरी कुव्वत को आना या इमरजेंसी का नफाज होना पड़े? ये तो पीडीएम को सूट करता है ना, ताकि उनको 1-2 साल आराम से और मिल जाए, या फिर वो कहेंगे कि इस्लामाबाद में ये आ जाएं और ये बैठे रहें और फिर देखते हैं कितना अरसा बैठते हैं। थैंक यू वेरी मच मैडम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तसादुम चाहते हैं, बिल्कुल जिस तरीके से इन्होंने इस्लामाबाद को कॉर्डन ऑफ किया है, जिस तरीके से 25 मई को इन्होंने राना सनाउल्लाह और अता ताड़र ने शैतानी खेल खेले थे, जिस तरह तहरीके इंसाफ के कारकुनों के घरों के अंदर ये लोग घुसे थे, अब वो सिचुएशन नहीं है। अब सिर्फ ये 27 किलोमीटर की हदूद तक है और इमरान खान पुरअमन मार्च कर रहे हैं, और पुरअमन मार्च ही वो इस्लामाबाद लेकर आएंगे जहां तक उन्होंने आना है, जहां तक सुप्रीम कोर्ट की इजाजत है। लेकिन आप देखें कि 3 दिन हुए हैं, इमरान खान की मकबूलियत देख लें आप। इसमें एक चीज ऐड ऑन करना बहुत जरूरी है कि आज NA-45 कुरम में इलेक्शन में आप देखें कि पीडीएम को, सारी जमातों को आज फिर एक बार शिकस्त हुई। वही जिक्र कर रहे थे असद कैसर साहब, वही बता रहे थे कि ये उनकी सीट थी जिसपे आज डबल वोट पड़े हैं। जी मैं वही बता रहा हूँ, मैं उसमें ऐड कर रहा हूँ कि जो नैरेटिव है इमरान खान का, ये एक्सेप्ट कर लिया लोगों ने। आप 3 दिन देखें कि किस तरीके से, अभी तो ये झलक है एक, मैं आपको हकीकत में बता रहा हूँ कि इमरान खान हर मुलाकात में कहते थे कि मेरी बड़ी जबरदस्त किस्म की प्लानिंग है, और जो मैं प्लानिंग कर रहा हूँ ये इनको पता नहीं है, मुझे इनकी प्लानिंग का पता है। इनकी प्लानिंग क्या है? इन्होंने कंटेनर्स लगा दिए हैं, अरबों रुपए इन्होंने आंसू गैस के शेल पाकिस्तानी अवाम पर चलाने के लिए खरीद लिए हैं। पुलिस को ये तैयार कर रहे हैं। राना सनाउल्लाह, उनके जो आईजी हैं, सारा दिन उनके साथ होते हैं। वो 2 लोग प्लानिंग कर रहे हैं किस तरीके से इनको रोकना है। लेकिन देखें, जब ज्यादा आवाम होती है तो जो फोर्सेज होती हैं वो कभी भी जुर्रत नहीं करती अपनी आवाम पर गोली चलाने की, अपनी आवाम पर तशद्दुद करने की। ये इन लोगों को सोचना चाहिए। ये बिल्कुल अंडर एस्टिमेट कर चुके हैं सारी प्लानिंग को। अभी तो ये खेल शुरू हुआ है, अभी तो ये 3 दिन गुजरे हैं। अभी तो जूं ये जीटी रोड पर रावलपिंडी की तरफ आएंगे, चोई मोनस इलाही और चोई परवेज इलाही पर कितना प्रेशर है, लेकिन वो प्रेशर बर्दाश्त कर रहे हैं। वो इमरान खान के साथ खड़े हैं चोई मोनस इलाही, और वो कह रहे हैं कि मैं उनके साथ खड़ा रहूंगा। और जिस तरीके का गुजरात में इमरान खान का इस्तेकबाल होगा, वो माजी के अंदर कभी ऐसा इस्तेकबाल नहीं देखा होगा किसी ने। अब्बास शबीर, एक ब्रेक लूंगी, यहाँ पर इंशाल्लाह ताला जब वापस आएंगे तो बात करेंगे अमीर आपसे। और आज खान साहब ने भी कहा है कि ये मार्च
آپ کیا چاہتے ہیں کہ خدا نخواستہ ایسے ہو نارمل یعنی کہ انقلاب بن جائے یا کوئی اس میں کوئی اور مسئلہ ہو جائے؟ کیا چاہتے ہیں؟ یہ سوال تھا ان کا حکومت سے. ویلکم بیک ناظرین. امیر عباس میں بریک پہ جانے سے پہلے جو عباس شبیر بات کر رہے تھے اس پہ بات کر لیتے ہیں ذرا. یہ کیا بات ہے؟ آپ جانتے ہیں بہت سارے صحافی جو ہیں وہ ملک چھوڑ کے جا رہے ہیں. مجھے تو لگ رہا ہے کچھ خطرے کی گھنٹیاں بج رہی ہیں. مطلب ہے کہ سیریس تھریٹس ہیں لوگوں کو. تو یہ گورنمنٹ نہیں سوچ رہی کہ یہ ان کے دور میں اگر اس طرح ہوگا کون ان کو ٹرسٹ کرے گا؟ ابھی ارشد شریف صاحب کے حوالے سے جو ٹیم گئی ہوئی ہے، جو وہاں سے باتیں آ رہی ہیں، جو معلومات ہم تک پہنچی ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ اس پہ اس گورنمنٹ کی بنائی ہوئی 2 شخص کی یہ جو ٹیم ہے اس پر اعتبار ہو سکتا ہے؟ مجھے تو بہت سوالیہ نشان نظر آتے ہیں. مطلب ہے سب سے پہلا سوال میرے دماغ میں یہ ساری باتیں سننے کے بعد آیا کہ بھائی آپ کچی روڈ پہ کیوں گئے؟ 18 کلومیٹر کی ایک کچی روڈ، وہ بھی کینیا جیسے ملک میں جہاں کوئی سیف نہیں ہے. And his life was already on threat. There are many questions in my mind. I don't know what's happening. اور یہ بھی اس میں کہا گیا ہے کہ وہ 2 مہینے سے اس فارم ہاؤس پہ یا اس لاج میں رہ رہے تھے. 2 ماہ سے. میرا خیال ہے یہ شاید غلط کوٹ کیا گیا ہے. اور وہ جو خرم جو ڈرائیو کر رہا تھا ارشد کی گاڑی کو، وہ معجزانہ طور پہ محفوظ رہا ہے. ہمارا ایمان ہے معجزات کے اوپر، اور اللہ تعالیٰ جسے کہتے ہیں جس کو اللہ رکھے اسے کون چکھے. اگر اللہ نے کسی کی زندگی رکھی ہو تو وہ بڑے بڑے حادثات سے بھی بچ سکتا ہے. لیکن جو فورنزک سائنس ہے، جو کرمنالوجی ہے، آخر وہ بھی تو کچھ کسی چیز کا نام ہے نا. یہ کیسے یہ سمجھ سے بالا تر ہے کہ گاڑی کو چاروں طرف سے گولیاں لگتی ہیں، 9 ہولز ہیں اس گاڑی میں، اور اس میں ڈرائیور جو ہے وہ معجزانہ طور پہ محفوظ رہا ہے. اس کو خراش نہیں آئی ہے، اس پہ کوئی آنچ نہیں آئی ہے. اور یہ بہت سارے سوالات ہیں جو اٹھ رہے ہیں. اور جہاں تک یہ 2 رکنی کمیٹی جس کا آپ نے ذکر کیا، دیکھیں ہم تو ڈے 1 سے یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے اوپر ہمیں کوئی اعتماد نہیں ہے. آخر ہم بھی ارشد کے قبیلے سے ہیں، ہم بھی اس کی فیملی سے ہیں، ہمیں بھی اطمینان اور اعتماد چاہیے. اور جب جس طرف یہ دیکھ رہی ہے حکومت کہ ادھر سے کیا آرڈر ملتے ہیں یا ادھر سے کیا کہا جاتا ہے، اب تو انہوں نے بھی کہہ دیا ہے کہ آپ اگر چاہتے ہیں تو آپ انٹرنیشنل اداروں سے یا ایکسپورٹ سے اس کی انویسٹیگیشن کروائیں. بالکل. تو آپ کو کس بات کا خطرہ ہے؟ انہوں نے تو بالکل واضح طور پہ کہا ہے کہ جی کوئی قباحت نہیں ہے، آپ جس سے کرانا چاہتے ہیں آپ کرائیں. تو حکومت کو چاہیے کہ وہ خود ہی نامنیٹ کر دیں. اینڈ یو نو امیر عباس، دا یونائٹڈ نیشنلز نیشنل سیکیورٹی والوں نے بھی کینیا کی گورنمنٹ کو فون کیا اور وارن کیا ہے کہ جی شفاف تحقیق کر کے رپورٹ جمع کروائیں. دیکھیں اس میں آپ یونائٹڈ نیشنز کو لکھ سکتے ہیں، جیسے محترمہ بے نظیر بھٹو کی انویسٹیگیشن اسکاٹ لینڈ یارڈ پولیس سے کروائی گئی. آپ اسکاٹ لینڈ یارڈ پولیس ہے، لنڈن میٹروپولیٹن پولیس ہے، FBI ہے، جتنے بھی دنیا میں معتبر ادارے ہیں گورنمنٹ آف پاکستان ان سے کروا سکتی ہے. اور دیکھیں یہ کوئی اتنا مشکل کیس نہیں ہے جس کو سلجھایا نہیں جا سکتا. محترمہ کی شہادت تو ایک بہت بڑا کیس تھا، اس کے پیچھے بہت سارے فیکٹرز تھے. وہ ایک سوئسائڈ بامبنگ ہوئی تھی، اس میں اس کے ایویڈنس کلیکشن، اس کے ڈاٹس کنیکٹ کرنا، ہے تو بہت مشکل کیس تھا. یہ تو بڑا سمپل کیس ہے میتھمیٹیکلی. اس میں تو اتنی مشکلات نہیں ہے کہ اس کے اوپر کوئی مہینے لگ جانے تھے انویسٹیگیشن کے لیے، یا کوئی بہت ملینز اینڈ ملینز آف ڈالرز اس پہ کاسٹ آنا تھی. اسٹیٹ کا کام ہے کہ وہ اپنے سٹیزن کی لائف اینڈ پراپرٹی کو پروٹیکٹ کرے. آپ کا ایک شہری ایک فارن لینڈ کے اوپر اس کو اسیسینیٹ کیا گیا ہے، اور وہ ساری ایک کنکاکٹڈ سٹوری لگ رہی ہے جو اس کے فیک اینڈ پولیس انکاؤنٹر کی سٹوری بنائی گئی ہے. اور اسٹیٹ جو ہے وہ اتنی کیئرلیس بیہیو کر سکتی ہے جب بار بار کہا جا رہا ہے کہ یہ انکوائری کمیٹی صرف ایک آئی واش ہے. اور آپ دیکھ لیں پچھلے 3 دن سے جب سے عمران خان کا لانگ مارچ شروع ہوا ہے، آپ کا بہت شکریہ جیسمین کہ آپ نے اس کیس کو چھیڑ دیا ہے. ورنہ آپ جس پروگرام کو اٹھا کے دیکھ لیں، آپ ہیڈ لائنز کو اٹھا کے دیکھ لیں، آپ بلٹنز کو، کہیں ارشد شریف ہے نو ویئر. بات ہی صرف عمران خان کے لانگ مارچ کی ہو رہی ہے. یہی یہ حکومت جانتی تھی
یہ حکومت اپنی قوم کی رگ رگ سے واقف ہے، اس کو پتا ہے کہ یہ قوم جو ہے یہ تو ایک نی جرک رسپانس والی قوم ہے. لیکن امیر آپ یہ تو سن ہوئی قوم ہے. لیکن امیر اس وقت ہمیں میں ویسے I hats off to Bold News not because I'm a member of this organization، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جہاں صحافیوں کے لیے آپ نے جگہ تنگ کی، جس چینل نے صحافیوں کو نکالا، پریشرز لیے، وہاں بولنے ایٹ لیسٹ سٹینڈ لیا. یہ اس وقت میں لیا جبکہ آپ کو یاد ہے 2014 میں ہمارے اوپر کیا کچھ نہیں گزارا، کتنی تضحیک کی، ہمیں کتنا تنگ کیا، ہمارے چینل کے خلاف سٹوریز لگوائیں انہوں نے، کیا کچھ نہیں کیا، انہوں نے ہم سے بدلے لیے. لیکن ہم کیسے بھول سکتے ہیں بھائی، ارشد شریف واز آفٹر آل ہی ہیڈ بیکم پارٹ آف بولڈ فیملی، اینڈ اس کے علاوہ پوری قوم ان کا خون تو نہیں معاف کرے گی نا. ہمیں بتائیں کہ اور دیکھیں یہ کیسے لوگ ہیں. آپ سب کچھ چھوڑیں، انکوائری چھوڑیں، آپ یہ بتائیں کہ وہ کون سی حکومت ہوتی ہے جو اپنی کرسی پہ بیٹھی رہتی ہے اس کارنامے کے بعد کہ آپ نے اپنے ملک کی زمین تنگ کر دی ہے لوگوں پر، لوگوں کو مجبور کر رہے ہیں آپ کہ وہ جائیں، وہ بھاگیں، وہ دوسرے ملکوں میں جا کے پناہیں لیں. اب دیکھیں یہ تو ایک ہراسمنٹ کا اس وقت انوائرمنٹ ہے ملک کے اندر جاسمین، اور جو فریڈم آف سپیچ ہے یا جو جرنلزم ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے. ہمارے مور دین 95% جرنلسٹ بھی نہیں جانتے کہ فریڈم آف سپیچ کی ڈیفینیشن کیا ہے، اور ہمارے پولیٹیشینز کو تو بالکل یہ بات ان کے کبھی پلے سے بھی نہیں گزری ہے. فریڈم آف سپیچ یہ نہیں ہے کہ آپ نے مجھ سے سوال کیا میں نے اس کا جواب دے دیا. فریڈم آف سپیچ جو گارنٹیڈ بائی دی کانسٹیٹیوشن ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اسٹیٹ از ریسپانسبل ٹو کریٹ اے کنڈیوسو انوائرمنٹ، ایک ایسا سازگار ماحول ریاست قائم کرے گی تاکہ میں امپاور ہو سکوں بولنے کے لیے، میری زبان کے تالے کھولے گی ریاست، میرے راستے کے کانٹے چنے گی، میرے راستے کے پتھر ہٹائے گی. یہاں تو ہمیں کانٹے کیا ہٹانے ہیں، یہ تو ہمیں جھاڑیوں پہ گھسیٹ رہے ہیں پکڑ کے. ایک ہراسمنٹ کا انوائرمنٹ ہے. میں بولتے ہوئے 10 بار سوچتا ہوں کہ میں کون سا لفظ بولوں، پتہ چلے اس لفظ کے اوپر ابھی ایف آئی اے گھر پہ پہنچی ہو میرے پہنچنے سے پہلے. ٹھیک ہے، آپ کے ساتھ تو کراچی میں ہوا نا، جمیل بیچارہ دفتر سے نکلا، رستے میں اس کو دھر لیا گیا. ہاں بھائی میرے ساتھ ٹرانسمیشن کر رہا تھا، ہم دونوں ٹرانسمیشن، ہی ایکچولی ٹولڈ می. میں بھی اسی میں تھا، آپ بھی اسی میں تھے. آئی واز ود یو، جیسے ہم آج کر رہے ہیں، جیسے آج کر رہے ہیں. آپ پتہ چلے ہم تینوں میں سے ایک جائے، اب پتہ نہیں عباس شبیر تو شاید بچ جائے، امیر میری اور اپنی خیر منا لے. نہیں ہم تو چلے دونوں اسٹوڈیو میں بیٹھے ہوئے. عباس پتہ نہیں کسی خفیہ مقام سے مجھے لگ رہے ہیں، مجھے بھی لگ رہا ہے عباس پتہ نہیں کون سے، عباس شبیر کون سے خفیہ مقام پہ ہیں. عباس شبیر اگر آپ خفیہ مقام پہ موجود ہے تو خفیہ خبریں تو دے دینا، آپ کم از کم آپ کو کوئی نہیں ہاتھے آئے گا. یہ جس پہ ہم بات کر رہے ہیں on this subject، آپ ہیرسمنٹ کی بات کر رہے ہیں، آپ فریڈم آف سپیچ کی بات کر رہے ہیں، بالکل ٹھیک بات کر رہے ہیں. یہ تو چلیں ارشد صاحب والا تو انسیڈنٹ ہو گیا، اللہ پاک مغفرت کرے. اور ہماری یہ خواہش ہے جس طریقے سے بول ٹی وی نے اور سمیع ابراہیم صاحب نے اور آپ سب لوگوں نے جس طریقے سے ارشد صاحب کے لیے آواز اٹھائی اور جس طریقے سے ارشد صاحب کے لیے ہم نے ٹرانسمیشنز کی، وہ بڑا پوری دنیا کے اندر اس کو بڑا عزت کی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے، بڑے اپریشیٹ کر رہے ہیں لوگ. لیکن ایک فریڈم آف سپیچ کو روکنے کی یہ کوشش ہو رہی ہے کہ اگر آپ کا بیورو چیف آپ کے رپورٹرز کو کہے کہ آپ نے یہ ٹویٹ نہیں کرنا، آپ نے یہ خبر نہیں دینی، موسٹلی ٹی وی چینلز کے اندر یہی ہو رہا ہے. مالکان نے پالیسی ڈیفائن کی ہوئی ہے کہ ہماری یہ پالیسی ہے. رپورٹرز کو جو فیلڈ کے اندر کام کرتے ہیں ان کو کہا ہوا ہے کہ آپ عمران خان کے خلاف اینگل لے کر آئیں اسٹوری کا. ماشاءاللہ ہمیں پرو عمران خان سٹوریز نہیں چاہیے. یہ تو ہم ہیں جو بالکل یا سمیع ابراہیم صاحب کی جو پالیسی ہے، آپ لوگوں کی جو بول ٹی وی کی پالیسی ہے، اس میں تو بڑی فریڈم ہے. اس میں تو یعنی اب حق سچ کی بات کر سکتے ہیں، جو دنیا سننا چاہتی ہے، جو دنیا دیکھنا چاہتی ہے، ہم وہ بات کر رہے ہیں. اور میں عباس ایک آپ کے اس پوائنٹ پہ چھوٹی سی بات ایڈ کر لوں. میں آپ سے کمپلیٹلی ایگری کرتی ہوں اور یہ بالکل جھوٹ بات ہے. آپ کو میں بتاؤں اس ٹرانسمیشنز میں، ہمارے شوز میں کوئی پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے جس پر بین لگایا گیا ہو یا یہ کہا گیا ہو کہ اس کو نہیں لے سکتے. یہ خود نہیں آتے، ان کو کالیں کر کر کے ہم مر جاتے ہیں. ہمارے بیچارے کوارڈینیٹرز لگے رہتے ہیں کہ جی اس کی بھی کال لو، اس کا بھی لو، اس کا موقف بھی لو، تیرا رکنی کمیٹی کا بھی لو، فلانے کا بھی لو. اب آپ کی اپنی پالیسی ایسی ہے کہ آپ نے جانا وہاں ہے جہاں آپ کو پتا ہے آپ سے کوئی سخت سوال نہ کرے یا آپ سے کوئی ایسا سوال نہ کرے. تو پھر آپ چینلز پہ الزام نہ لگائیں نا کہ آپ یہ ون سائیڈڈ چینل ہے اور یہ تو صرف عمران خان کی چیزیں دکھاتا ہے. اور بھائی آپ آئیں تو ہم آپ کی چیزیں دکھائیں گے نا، آپ تو آتے ہی نہیں ہیں.
اصل بیسیکلی وہ بھاگ رہے ہیں نا. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ کا جو بیورو ہیڈ ہے وہ رپورٹرز بیچارے مزدور ہیں, ہم فیلڈ کے لوگ ہیں سارے, ہم نے نوکری کرنی ہے, اپنا گھر چلانا ہے. اگر آپ کو کہہ دیں کہ آپ کی تو یہ پالیسی ہے, آپ موسٹلی 80% یہ ہو رہا ہے اسلام آباد کے اندر نہیں بلکہ پورے پاکستان کے اندر رپورٹرز کے ساتھ یہ ہو رہا ہے. میں بڑی آپ کو ایگزیکٹ بات کر رہا ہوں کیونکہ میں خود اس کا شکار ہوا ہوں اور بڑا شدید قسم کا شکار ہوا ہوں, اس لیے پریکٹیکل میں بات کر رہا ہوں. اور وہ جو ہم ارشد شریف صاحب سے پہلے ہم اپنے پروگرام کے اندر جو آپ نے شروع کیا لانگ مارچ, تو وہ امیر عباس صاحب کہہ رہے تھے پکڑ دکڑ ہوگی, یہ ہوگا, اور وہ پکڑ دکڑ اسلام آباد کے اندر شروع ہو گئی ہے. راجہ خرم نواز جو ہیں وہ ان کے گھر پولیس پہنچ گئی ہے. اب انہوں نے اس قسم کے ہتھ کنڈے یوز کرنے, لیکن یہ سب بیکار کام ہے. آپ اسلام آباد کی حدود کے اندر جو مرضی کر لیں, لیکن اس حدود کے باہر جب لوگ آئیں گے تو آپ بے بس ہو جائیں گے. یہ گیدڑ بکتی ہیں ساری جو یہ رانا ثناء اللہ صاحب ڈیلی پریس کانفرنس کرتے ہیں, آپ ان کی پریس کانفرنسز دیکھ لیں, بڑا کلیئر ہے کہ انہوں نے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں. ان کو ابھی بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ عمران خان پاکستان کے مقبول ترین لیڈر ہیں. عمران خان کا اس وقت کوئی میچ نہیں ہے. عمران خان کو عوام نے ایکسپٹ کر لیا ہے. آپ 6 مہینے کا پورا کنکلوژن نکال لیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ عمران خان کی پاپولیرٹی کتنی بڑھ رہی ہے. آپ دیکھیں کہ ابھی عمران خان نے لانگ مارچ شروع کیا ہے, اسلام آباد پورا بند کر دیا ہے, پکڑ دھکڑ شروع ہو گئی ہیں, گرفتاریاں شروع ہو گئی ہیں. موسٹلی قیادت تو لاہور کے اندر ہے کیونکہ ان کو پتا تھا, لیکن یہ جو کے پی کے, آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان سے لوگ آئیں گے, یہ ان کو کس طریقے سے روکیں گے مجھے بتائیں. نہیں روک سکتے. عمران خان اور تحریک انصاف کبھی بھی نہیں چاہتی کہ کوئی ایسا پرتشدد واقعہ ہو, لیکن یہ چاہتے ہیں. 25 مئی کو بھی یہ لوگ چاہتے تھے. سٹارٹ انہوں نے کیا, میں آئی وٹنس ہوں, میرے پاس ویڈیوز ہیں, اٹک پل کے اوپر پمپ ایکشن 12 بور بندوق سے سیدھے فائر یہ لوگوں پہ کرتے رہے ہیں. یہ ہم نے ویڈیو بنائی ہے وہاں پہ, لیکن اس وقت بدقسمتی تھی کہ ٹی وی چینلز چلا نہیں رہے تھے, اور جس ٹی وی چینل میں میں کام کر رہا تھا انہوں نے پالیسی ڈیفائن کر دی تھی کہ ہم تو پرو نواز شریف ہیں. تو یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ ہم پرو نواز شریف ہو یا پرو نواز شریف, نواز شریف کے انکل کے آپ پرو ہو, لیکن آپ دونوں طرف کا حق اور سچ تو دکھائیں نا. جی ایگزیکٹلی. مطلب آپ آنکھیں بند کر کے یہ تو نہ کہیں نا کہ جی 12 لوگ آئے تھے اور گولیاں بھی نہیں ماری, ہم نے کسی کو مارا بھی نہیں ہے, کسی کے چترول بھی نہیں کی. ٹرو سٹوری ہونی چاہیے. رپورٹر کا کام ہے کہ جو آپ کو چیز نظر آ رہی ہے ایکچوئل, آپ اس کو رپورٹ کریں, لیکن جب وہ رپورٹ کی جاتی ہے تو اس کو وہ اینگل دیا جاتا ہے اینٹی عمران اور پرو نواز شریف کا. وہاں سے آپ دیکھیں کہ آپ کی پروفیشنل اسٹریٹجیکل کلنگ کس طریقے سے ہوتی ہے. تو یہ چیزیں, یہ حربے اس بار بھی یہ چلانے کی کوشش کر رہے ہیں, لیکن اب تو سوشل میڈیا ماشاءاللہ اتنا ایکٹیو ہے کہ ٹی وی چینل کے اوپر چلنے سے پہلے ہی خبر جو ہے وہ سوشل میڈیا کے اوپر وائرل ہو جاتی ہے اور دنیا کے پاس چلی جاتی ہے. اور بول ٹی وی مسلسل ٹرانسمیشن چلا رہا ہے. ارشد شریف صاحب کی ہم ٹرانسمیشن کر رہے تھے. میں آپ کو بار بار میں اپنے ناظرین کو بھی یہ بتانا چاہتی ہوں, میں لوگوں کو بھی یہ بتانا چاہتی ہوں کہ بول پہ جتنی بھی نشریات چل رہی ہیں, آپ یقین کریں ہم ہر سائٹ کا موقف دے رہے ہیں, ہم حق اور سچ کی بات دکھا رہے ہیں. اب آپ مجھے یہ بتائیں, اگر پرائم منسٹر آف پاکستان شہباز شریف کچھ اور کہتے ہیں, خواجہ آصف صاحب آ کے کچھ اور کہہ دیتے ہیں, مریم صاحبہ کی پریس کانفرنس ہی کچھ اور ہے, اور اس کے علاوہ رانا ثناء اللہ صاحب کچھ اور کہہ رہے ہیں, تو آپ کیسے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ہم ان چاروں کا الگ الگ موقف جو ہے وہ قوم کے سامنے نہ لے کے آئیں؟ کیسے اس میں جو ابہام ہے, جو اس میں ایک بد زبانی ہے, جو اس میں دھوس دھمکی ہے, مطلب اس کو ہم کیسے چھپائیں, کیسے پردہ ڈال دیں اس کے اوپر؟ دیکھیں, یہ چاہتے ہیں کہ ان کی ساری پریس کانفرنسز, یہ جو گالیاں دے رہے ہیں, یہ جو دھوس دھمکیاں دے رہے ہیں, وہ سب کچھ چلے, عمران خان کی تقریر نہ چلے. یہ دورہ معیار ہے. حالانکہ عمران خان کی تقریر میں میرا نہیں خیال کہ کوئی ایسی سخت باتیں ہوتی ہیں, ٹھیک ہے جہاں پہ ایک پالیسی ہے, جہاں پہ وہ ایسی بات کرتے ہیں وہاں پہ بیپ لگا دی جاتی ہے, لیکن یہ دورہ معیار ساری تقریریں ڈیلیٹ سے چل رہی ہیں, جو بھی پیمرا کے اصول ہیں, پیمرا کا ایک ایک قانون ہم مانتے ہیں. میں میڈم آپ کو ایک بات بتاؤں کہ یہ ٹی وی چینلز ابھی عمران خان کا لانگ مارچ دکھانا شروع کر دیں, اگر یہ دکھانا شروع کر دیں تو 24 گھنٹے کے اندر حکومت ختم ہو جائے گی. ہاں صحیح بات ہے, کیونکہ ٹی وی چینل جس کو نہیں چلا رہے, آپ دیکھیں کہ ٹی وی چینلز پہ بول کے علاوہ کون سا ٹی وی چینل جو ہے وہ میراتھن ٹرانسمیشن کر رہا ہے. حالانکہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا ایونٹ ہو رہا ہے. بلاول 10,000 لوگ لے کے نکلے تھے, کرائے کی گاڑیاں تھی ان کے پاس, سب پیڈ لوگ اسلام آباد پہنچے تھے. ٹی وی چینل نے کس طریقے سے ان کی ٹرانسمیشن کی تھی,
बार बार कहा जाता था कि बिलावल को दिखाएं। बाकी जो इन लोगों के मार्चेस, इन लोगों की जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हैं, ये टेलीफोन करते हैं पीआईडी से कि इसको चलाएं। लेकिन इमरान खान के इवेंट को कहीं भी नहीं कहा जा रहा कि इवेंट को दिखाएं, लेकिन चूंकि पॉपुलैरिटी है, पाकिस्तान की आवाम इमरान खान को देखना चाहती है। ब्रेक लेनी होगी अमीर, हमारी गुफ्तगू जारी रहेगी। यहाँ पे हम एक छोटा सा वक्फा ले रहे हैं ब्रेक से नाज़रीन। ये न्यूज हेडलाइन अपडेट भी है। सी यू आफ्टर दिस ब्रेक। पीटीआई का हकीकी आजादी मार्च सिर्फ बोल दिखा रहा है। 24 घंटे हकीकी आजादी मार्च, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग्स के साथ बोल रहा नंबर 1। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।